کراچی میں ٹریفک حادثات کئی اموات ہوئی ہیں. اب انتظامیہ جاگی ہے اور ایسی جاگی ہے کہ یہ لگ رہا ہے کہ سارے رولز جو ہیں وہ ایک ساتھ ہی نافذ کر دیے ہیں. شہر قائد میں اب دن کے وقت ڈمپرز کے داخلے پر مکمل پابندی ہوگی. ویسے تو یہ پابندی پہلے بھی تھی لیکن سنا کسی نے نہیں تھا. اینی ڈمپرز کو رات 11 سے صبح 6 بجے تک اجازت ہوگی. سندھ ساؤتھ ویسٹ مینجمنٹ کو بھی 3 ماہ کے اندر آپریشن رات کی شفٹ میں منتقل کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہیں. تمام بڑی گاڑیوں کو اور ڈرائیورز کو فزیکل چیک اپ کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے. ان کو فزیکلی چیک کیا جائے گا. چیف سیکرٹری سندھ نے موٹر سائیکل سواروں پر شدید تاکید کی ہے کہ وہ ہیلمٹس پہنیں اور ٹریفک پولیس کو پولیس انفورسمنٹ بڑھانے کی ہدایت کی گئی ہے, تاکید کی گئی ہے. لاپرواہی سے ڈرائیونگ کرنے والوں کے خلاف چالان کے ساتھ ساتھ FIR بھی درج کی جائے گی. اب وہیکل انسپیکشن اینڈ سرٹیفکیشن سسٹم یہ بھی شروع کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں. اب جاری کیے گئے ہیں یہ احکامات. ہمارے پاس کتنے فٹنس سرٹیفکیٹ گیورز ہیں, کتنے فٹنس انسپیکٹرز ہیں کراچی میں, پورے سندھ میں, کہ جو منی بسز سے لے کے ان ڈمپرز کو چیک کرتے ہیں. تو اسی پہ ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ہمارے نمائندے عاصم بھٹی بھی موجود ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ موجود ہوں گی سعدیہ جاوید جو کہ ترجمان ہیں سندھ حکومت کی. سعدیہ السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کا سعدیہ. اور میں آپ سے سٹارٹس اور فگرز کی بات نہیں کروں گا. وی آل نو کہ کتنے لوگ اس میں جاں بحق ہو چکے ہیں, جو کہ بڑی افسوسناک بات ہے. سعدیہ تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ رولز جو ہے وہ نافذ ہو گئے ہیں اور رولز نافذ ہونے بھی چاہیے. ہمارے پاس سندھ میں اور کراچی میں جو فٹنس چیک کرتے ہیں گاڑیوں کی, کتنے انسپیکٹرز ہیں وہ؟ دیکھیں میرے پاس ایگزیکٹ نمبر تو نہیں ہوگا, لیکن ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کا ایک اپنا فٹنس کا سیکشن ہے اور گاڑیاں کی فٹنس اور سرٹیفکیٹس جاری ہوتے ہیں. اس بات سے میں انکار نہیں کر سکتی کہ نہیں جاری ہوتے, لیکن دیکھیں جو یہ ہیوی ٹریفک ہے یہ موسٹلی کراچی سے باہر کی رجسٹرڈ گاڑیاں ہیں. اور ظاہر سی بات ہے جس صوبے سے, جس شہر سے آپ کا رجسٹریشن ہوتا ہے وہ جو ہے وہ صوبے کی یا اس شہر کی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان گاڑیوں کو جب وہ کرتے ہیں تو سال کے بعد ان کا فٹنس چیک کیا جائے. میرا تو ظاہر سی بات ہے چیف سیکرٹری صاحب نے اس معاملے پہ وہ کیا, مطلب اجلاس ہوا ہے. ظاہر سی بات ہے ایک خطرناک حد تک روڈ ایکسیڈنٹ میں لوگوں کی جان کا ضیاع ہوا, جو کہ جس کا جتنا افسوس کیا جائے وہ کم ہے. لیکن بالکل ٹھیک ہے کہ وہ جو سیکشن ہے وہ چیک کرے گا, لیکن ہمیں ٹریفک پولیس کو بھی اکوپڈ کرنا چاہیے. نئی ٹیکنالوجیز ہیں آن روڈ آن اسپاٹ, ڈرائیورز کی اور ان کی گاڑیوں کی رینڈم بھی فٹنس ہونی چاہیے. جی اچھا, ویسے سعدیہ صاحبہ ہیوی ٹریفک اور ڈمپرز کے حوالے سے اب نئی پالیسیز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں, لیکن یہ پالیسیز ابھی تو نہیں بنی ہیں, پالیسیز پہلے بھی بنی تھیں. تو پہلے کیوں نہیں امپلیمنٹ کیا گیا تھا جو اتنی جانیں ضائع ہونے کے بعد ہم کچھ کروا رہے ہیں؟ تو اگر اب جو پالیسیز بنی ہیں تو کیا آر یو گائز شیور کہ ان پالیسیز پر آپ امپلیمنٹ کروا سکیں گے؟ اچھا, ایک تو پہلی بات یہ کہ یہ پالیسیز ابھی نہیں بنی, ان کا انفورسمنٹ کا مسئلہ. میں پہلے دن سے یہ بات کر رہی ہوں کہ قوانین موجود ہیں لیکن انفورسمنٹ کا مسئلہ ہے. کیا موٹر سائیکلز کو نہیں کہا جاتا کہ وہ ہیلمٹ پہنے؟ یہ تو مطلب ایوری بڈی نو, بٹ آپ کو پتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, ٹریفک پولیس والا روکے گا, کچھ پیسے دے دیں گے اور جان چھڑا لیں گے. دیکھیں قانون موجود ہے, اس کی انفورسمنٹ کے لیے کل جو چیف سیکرٹری صاحب کے پاس اجلاس ہوا ہے اس میں بھی انفورسمنٹ کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کو انفورس کیا جائے. اور اگر ٹریفک پولیس انفورس نہیں کرے گی تو ہم ٹریفک پولیس کے خلاف بھی اس ڈسٹرکٹ کی اس جگہ کے جو ٹریفک کے چوکی ہوگی اس کے خلاف گورنمنٹ ایکشن کرے گی. تو قوانین موجود ہے. اچھا, جو ڈمپرز کی بات ہے کہ وہ 11 بجے سے صبح 6 بجے تک آپ کو کیا نام ہے, کچھ کورٹ نے ان کو ریلیکسیشن دیا کہ جی کچھ ایسوسی ایشنز کورٹ گئیں کہ جی ہم پہ پابندی ہے, ہمارے بزنس افیکٹ ہوتے ہیں,
اور دوسرا پھر شہر میں ترقیاتی کام جاری ہے، جس کی وجہ سے یہ ڈمپرز جو ہیں وہ شہر میں دن کے اوقات، لیکن اب اس پہ بالکل انفورس کیا جائے گا کہ وہ شہر میں داخل نہ ہوں رات 11 بجے سے اور صبح 6 بجے. سعدیہ صاحبہ، یہ جو ترقیاتی کام جس کی آپ نے بات کی ہے، یقیناً شہر کو اس کی ضرورت ہے، آج سے نہیں دہائیوں سے ضرورت ہے. اس پہ انشاءاللہ آپ کو دوبارہ مدعو کریں گے، اور جو کراچی والوں کی فلائٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، کمپیئر کریں گے کہ باقی شہروں میں ترقیاتی کام کی رفتار اور ہمارے یہاں یونیورسٹی روڈ پہ رفتار کیا ہے. اس پہ کبھی اور لازمی بات کریں گے. لیکن اب جو صورتحال بنی ہوئی ہے، میں چاہوں گا ایک تو یہ کہ یہ جو وکس ہے، وہیکل انسپیکشن اینڈ سرٹیفکیشن سسٹم، یہ کیا ہے، یہ کیسے کام کرے گا، اور اس کے ہونے کے بعد کیا ان تمام تر واقعات پہ اثر پڑے گا، کمی آئے گی، یا نہ ہونے کے برابر ہو جائیں گے یہ؟ نہیں دیکھیں، نہ ہونے کے برابر تو اتنا بڑا شہر ہے. دیکھیں ہو بھی کراچی جائیں گے. پاکستان کا دنیا کا چھٹا بڑا پاپولیٹڈ سٹی ہے، ٹھیک ہے. کوئی آفیشلی 3 کروڑ کی آبادی جو ہے وہ ہم ڈکلیئر کرتے ہیں، لیکن ہمارا اور آپ کا ماننا یہ ہے کہ 3 کروڑ سے کہیں زیادہ آبادی ہے شہر میں. یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ کراچی زیرو ایکسیڈنٹ سٹی ہو جائے گا، لیکن کم کرنے کے لیے، انشور کرنے کے لیے، رولز اینڈ ریگولیشن کو انفورس کرنے کے لیے سندھ گورنمنٹ اپنا کردار ادا کرے گی. اور جو آپ نے بات کی کہ وہیکل انسپیکشن، تو ابھی بھی جو سسٹم موجود ہے، آپ کو فزیکلی اپنی گاڑی اس ڈرائیور کے ساتھ جو ہے انسپیکشن آفس بھیجنی ہوتی ہے. وہ گاڑی فزیکلی پوری اس کے انجن اور باقی اچھا. چیزوں کو انسپیکٹ کیا جاتا ہے، اس کو انسپیکٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو اچھا، سرٹیفکیٹ جاری اس میں کیا اس جاتا میں ہے. سعدیہ صاحبہ آپ نے ایک بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا، اور یہ کسی نے پہلے نہیں اس کو ریز کیا تھا، کہ یہ جو جتنے بھی ڈمپرز ہیں یہ سندھ رجسٹرڈ، کراچی رجسٹرڈ نہیں، دیگر صوبوں سے بھی یہ چیز ہے. یہ اپنا اچھا پوائنٹ ریز کیا. اب فرض کیجئے کہ ایک جگہ کوئی کام ہو رہا ہے، اور اس کام میں ایک کمپنی کو ٹھیکہ ملتا ہے. جس کمپنی کو ٹھیکہ ملتا ہے وہ پھر غالباً ان ڈمپرز کو بھی آؤٹ سورس کرتی ہے، پھر ہو سکتا ہے ان کے اپنے ہوں. تو یہ اگر نظام اسی وقت لاگو کر دیا جائے، رادر دین کہ اتنی جانیں ضائع ہونے کے بعد، یہ اسی وقت لاگو کر دیا جائے، اور اس کا ذمہ دار اس ٹھیکیدار کو ٹھہرایا جائے، اس کمپنی کو ٹھہرایا جائے جو یہ ڈمپرز لے کر آ رہا ہے، وہ کام شروع ہونے سے پہلے، چاہے وہ بنو کی رجسٹرڈ گاڑی ہو، چاہے وہ گوادر کی رجسٹرڈ گاڑی ہو، چاہے وہ کراچی سندھ کی رجسٹرڈ گاڑی ہو، اگر یہ پروجیکٹ کے شروع ہونے سے پہلے ہی ان تمام تر لوازمات کو دیکھ لیا جائے، تو پھر اس چیز کی نوبت نہ آئے. جی، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. کچھ دیکھیں نا، ساری ذمہ داری بہت آسان ہوتا ہے کہ گورنمنٹس پہ ڈال دی جاتی ہیں، چاہے وہ سندھ حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو. کچھ ذمہ داری جو یہ ایسوسیشنز ہیں، یہ جو کمپنیز ہیں جن کے پاس ہیوی ٹرانسپورٹ کے فلیٹس ہیں، ان کی بھی بنتی ہے. وہ اپنی گاڑیوں کی، دیکھیں ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کہ مینٹیننس ہر لیول پہ، ہم پاکستانی مینٹیننس کے پوائنٹ پہ آ کے زیرو ہو جاتے ہیں. ہمیں اپنی گاڑیوں کی بھی مینٹیننس کرنے کا، جب خرابی آتی ہے تو ہم میکینک کے پاس بھیجتے ہیں. تو بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ایسوسیشنز اور یہ جو کانٹریکٹنگ کمپنیز ہیں، ان کو بھی پابند کرنا چاہیے ہمیں. اور آپ نے ایک اچھی بات کی ہے، ان کو بھی اپنی، جب یہ شہر میں کام کرنے آتے، کسی بھی شہر میں کام کرنے بالکل. آئے، یہ اپنے گاڑیوں کی، اپنی مشینری کی انسپیکشنز کرائیں، جس کا ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ بھی جو ہم سب کی ذمہ داری ہے، لیکن میڈیا کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے. جو آپ نے دیکھا ہے کہ کل میٹنگ ہوئی ہے، اس میں یہ بھی کہا گیا ٹریفک پولیس کو کہ میڈیا کی مدد سے قوانین کو کی اویئرنیس جو ہے وہ عوام کو دی جائے. دیکھیں سب کو پتہ ہے ہیلمٹ پہننی ہے، لیکن ہم نہیں پہنتے. اور اس سب کو میں بالکل سعدیہ صاحبہ، اور اس میں ہم شانہ بشانہ ہیں آپ کے. ہمارے گھروں سے کسی کی خدا نخواستہ جان چلی جائے، کسی پڑوسی کی جان چلی جائے، ہمارا اپنا بچہ، ہمارے اپنے شہر کے بچے اس طرح سے جی بالکل نہیں جانے بالکل چاہیے. اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن بس درخواست اتنی سی ہے کہ فورسفلی امپلیمنٹ کرائیں، اور یہ آپ کا کام ہے. تھینک یو سو مچ جی سعدیہ صاحبہ. بالکل. جی جی. بالکل. سندھ گورنمنٹ اس کو
انفورس کرے گی. اور دوسری بات یہ کہ ہم ہر مسئلے پہ نا پالیٹکس شروع کر دیتے ہیں. نو، پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے. جو ہوا وہ ہونا نہیں چاہیے تھا. بالکل، لیکن اس پہ پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، بالکل سعادہ صاحبہ، اس پہ نہیں چاہیے پالیٹکس. وی آر وتھ یو آن دس. بہت شکریہ سعادہ علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی. یہ امپلیمنٹیشن کا ہی خالی مسئلہ ہے. ادروائز اگر آپ یہی لوگ جب باہر جاتے ہیں دبئی یا ادروائز جو بھی کسی کنٹری میں سٹی میں جہاں پر اسٹرکٹ رولز کو فالو کیا جاتا ہے یا اسٹرکٹلی کروایا جاتا ہے، وہاں سب کے سب ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں، وہاں سارے رولز بھی فالو کیے جا رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے انفارچونیٹلی، اور یہ بہت غلط بات ہے. ایسا ہونا چاہیے کہ ہم بھی، یہ ہمارا ملک ہے، رولز ہمارے ہیں تو ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.